بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم. Narrated by Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, whoever commits to memory the first 10 verses of the Surah Al-Kahf will be protected from the trial of Ad-Dajjal, Antichrist. In another narration, that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, whoever commits to memory the last 10 verses of Surah Al-Kahf, he will be protected from Ad-Dajjal. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. Narrated by Ibn Abbas radiyallahu anhuma, while Jibreel alayhi salatu wasalam was sitting with Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam, he heard a cracking sound above him. He lifted his head and said, "This is a gate which has been opened in heaven today. It was never opened before." Then an angel descended through it. He said, "This is an angel who has come down to earth. He never came down before." He sent salutation and said, "Rejoice in 2 lights given to you. Such lights were not bestowed upon any other prophet before you. These 2 lights are Fatihatul Kitab, the Surah Al-Fatiha, and the concluding verses of the Surah Al-Baqarah. You will never recite a word from them without being given the blessings it contains." حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کیونکہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک میں پہلی 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق اور اس میں دوسری میں آخری 10 آیتیں، اور دوسری روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ یاد کرنے کی بات ہے اور دوسری روایتوں میں اس کے تلاوت کا ذکر ہے. اور بعض روایتیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سورہ کہف کی پورے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن جو کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ فرماتے ہیں. کیونکہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، اور دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے بہت سے لوگ اس سے بہک جائیں گے، اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو فتنہ دجال سے آگاہ کیا اور اس کے بارے میں خبردار کیا اور وارننگ دی کہ وہ اس سے بچ کے رہنا اور اس سے خبردار رہنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں بتایا، چونکہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت تفصیل بتائی ہے، جتنی آپ نے تفصیلات بتائی ہے کسی نبی نے نہیں بتائی. اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی کہ کوئی ایمان والا دیکھ کے اس کو پہچان جائے. تو دجال کا فتنہ بہت سخت ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی یہاں پہ ہمیں ٹپ دی کہ سورۃ کہف کی 10 آیتیں ابتدائی اور آخری دونوں یاد کر لیں اور جمعہ کے دن اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ، اور ہے بہت آسان، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوشش کرے انسان. اور اگر آپ جمعرات کی رات سے شروع کر دیں، مثال کے طور پر جمعرات کا دن گزر جائے، مغرب سے شروع کر دیں تو اس وقت سے لے کے اگلے دن کی مغرب تک ہمارے پاس وقت ہوگا، پورا جمعہ کا دن اور جمعہ سے پہلے والی رات، تو اس کی کوشش کریں. اور جو دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی حرف بھی تلاوت کریں گے تو وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ پورا یہ جو عبداللہ ابن عباس راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ کس ماحول میں تھے، اور اس وقت مجلس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آواز آئی تو اب یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ بھئی آسمان کا دروازہ کھلا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اگر فرشتہ ہو یا وہ دروازہ ایسا ہو کہ عام طور پر کھلتا رہتا ہو تو اہمیت نہیں معلوم ہوتی، تو اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس خاص تحفے کے لیے خاص انتظام کیا کہ خاص گیٹ سے اور خاص فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں عطا کی گئی ہیں، فرمایا کہ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اور یہ کون سی آخری رکوع للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یہ جو آخری رکوع ہے، اور ایک جیسے اس سے پہلے ایک روایت آ چکی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رات میں 2 آیتیں وہاں سے آمن الرسول سے سورہ بقرہ ختم تک، یعنی 2 آیتیں جو پڑھ لے تو وہ رات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں؟ فرمایا اس کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آدمی جو رات بھر جو عبادتیں کرتا ہے، بہت سے معمولات ہوتے ہیں نہیں پڑھ پاتا، تو ان سب چیزوں کی طرف سے 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ کتنا آسان معاملہ ہے کہ صرف یہ 2 آیتوں کا اگر اہتمام کر لے آدمی، جو ہے نا نکل کے کہیں کچھ کام کر رہا ہو بستر پر پہنچنے سے پہلے یہ 2 آیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اتنی چھوٹی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔